دانیل اور اس کا 30واں باب جو 30 آیات پر مشتمل ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ نے ایک سونے کی مورت بنوائی جس کی لمبائی 60 ہاتھ اور چوڑائی 6 ہاتھ تھی، اور اسے دورا کے میدان صوبہ بابل میں نصب کیا۔ تب نبوکت نظر بادشاہ نے لوگوں کو بھیجا کہ ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور قاضیوں اور خزانچیوں اور مشیروں اور مفتیوں اور تمام صوبوں کے منصبداروں کو جمع کرے تاکہ وہ اس مورت کی تقدیس پر حاضر ہوں جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا۔ تب ناظم اور حاکم اور سردار اور قاضی اور خزانچی اور مشیر اور مفتی اور صوبوں کے تمام منصبدار اس مورت کی تقدیس کے لیے جسے نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا جمع ہوئے، اور وہ اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر نے نصب کیا تھا کھڑے ہوئے۔ تب ایک مناد نے بلند آواز سے پکار کر کہا، اے لوگو، اے امتو اور اے مختلف زبانیں بولنے والو، تمہارے لیے یہ حکم ہے کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس سونے کی مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا ہے گر کر سجدہ کرو، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے جس وقت سب لوگوں نے کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنی تو سب لوگوں اور امتوں اور مختلف زبانیں بولنے والوں نے اس مورت کے سامنے جس کو نبوکت نظر بادشاہ نے نصب کیا تھا گر کر سجدہ کیا۔ بس اس وقت چند کسدیوں نے آ کر یہودیوں پر الزام لگایا۔ انہوں نے نبوکت نظر بادشاہ سے کہا، اے بادشاہ ابد تک جیتا رہ۔ اے بادشاہ تو نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ جو کوئی کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنے گر کر سونے کی مورت کو سجدہ کرے، اور جو کوئی گر کر سجدہ نہ کرے آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالا جائے گا۔ اب چند یہودی ہیں جن کو تو نے بابل کے صوبے کی کاربردازی پر معین کیا ہے، یعنی صدرک اور میسک اور ابدنجو۔ ان آدمیوں نے اے بادشاہ تیری تعظیم نہیں کی، وہ تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے اور اس سونے کی مورت کو جسے تو نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے۔ تب نبوکت نظر نے قہر و غضب سے حکم کیا کہ صدرک اور میسک اور ابدنجو کو حاضر کرے، اور انہوں نے ان آدمیوں کو بادشاہ کے حضور حاضر کیا۔ نبوکت نظر نے ان سے کہا، اے صدرک اور میسک اور ابدنجو، کیا یہ سچ ہے کہ تم میرے معبودوں کی عبادت نہیں کرتے ہو اور اس سونے کی مورت کو جسے میں نے نصب کیا سجدہ نہیں کرتے؟ اب اگر تم مستعد رہو کہ جس وقت کرنا اور نے اور ستار اور رباب اور بربط اور چغانا اور ہر طرح کے ساز کی آواز سنو تو اس مورت کے سامنے جو میں نے بنوائی ہے گر کر سجدہ کرو تو بہتر، پر اگر سجدہ نہ کرو گے تو اسی وقت آگ کی جلتی بھٹی میں ڈالے جاؤ گے۔ اور کون سا معبود تم کو میرے ہاتھ سے چھڑائے گا؟ صدرک اور میسک اور ابدنجو نے بادشاہ سے عرض کی کہ اے نبوکت نظر، اس امر میں ہم تجھے جواب دینا ضروری نہیں سمجھتے۔ دیکھ، ہمارا خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں ہم کو آگ کی جلتی بھٹی سے چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور اے بادشاہ وہی ہم کو تیرے ہاتھ سے چھڑائے گا۔ اور نہیں تو اے بادشاہ تجھے معلوم ہو کہ ہم تیرے معبودوں کی عبادت نہیں کریں گے اور اس سونے کی مورت کو جو تو نے نصب کی ہے سجدہ نہیں کریں گے۔ تب نبوکت نظر قہر سے بھر گیا اور اس کے چہرے کا رنگ صدرک اور میسک اور ابدنجو پر مبدل ہوا، اور اس نے حکم دیا کہ بھٹی کی آنچ معمول سے 7 گنا زیادہ کریں، اور اس نے اپنے لشکر کے چند زوراور پہلوانوں کو حکم کیا کہ صدرک اور میسک
اور ابد نجو کو باندھ کر آگ کی جلتی بھٹی میں ڈال دیں۔ تب یہ مرد اپنے زیر جاموں، قمیضوں اور اماموں سمیت باندھے گئے اور آگ کی جلتی بھٹی میں پھینک دیے گئے۔ پس چونکہ بادشاہ کا حکم تاکیدی تھا اور بھٹی کی آنچ نہایت تیز تھی، اس لیے صدرک اور میثق اور ابد نجو کو اٹھانے والے آگ کے شعلوں سے ہلاک ہو گئے، اور یہ تین مرد یعنی صدرک اور میثق اور ابد نجو بندھے ہوئے آگ کی جلتی بھٹی میں جا پڑے۔ تب نبوکت نظر بادشاہ سراسیمہ ہو کر جلد اٹھا اور ارکان دولت سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، کیا ہم نے تین شخصوں کو بندھوا کر آگ میں نہیں ڈلوایا؟ انہوں نے جواب دیا کہ بادشاہ نے سچ فرمایا ہے۔ اس نے کہا، دیکھو میں چار شخص آگ میں کھلے پھرتے دیکھتا ہوں اور ان کو کچھ ضرر نہیں پہنچا، اور چوتھے کی صورت الہ زادے کی سی ہے۔ تب نبوکت نظر نے آگ کی جلتی بھٹی کے دروازے پر آ کر کہا، اے صدرک اور میثق اور ابد نجو، خدا تعالی کے بندو، باہر نکلو اور ادھر آؤ۔ پس صدرک اور میثق اور ابد نجو آگ سے نکل آئے۔ تب ناظموں اور حاکموں اور سرداروں اور بادشاہ کے مشیروں نے فراہم ہو کر ان شخصوں پر نظر کی اور دیکھا کہ آگ نے ان کے بدنوں پر کچھ تاثیر نہ کی اور ان کے سر کا ایک بال بھی نہ جلایا اور ان کی پوشاک میں مطلق فرق نہ آیا اور ان سے آگ سے جلنے کی بو بھی نہ آتی تھی۔ پس نبوکت نظر نے پکار کر کہا کہ صدرک اور میثق اور ابد نجو کا خدا مبارک ہو، جس نے اپنا فرشتہ بھیج کر اپنے بندوں کو رہائی بخشی، جنہوں نے اس پر توکل کر کے بادشاہ کے حکم کو ٹال دیا اور اپنے بدنوں کو نثار کیا کہ اپنے خدا کے سوا کسی دوسرے معبود کی عبادت اور بندگی نہ کرے۔ اس لیے میں یہ فرمان جاری کرتا ہوں کہ جو قوم یا امت یا اہل لغت صدرک اور میثق اور ابد نجو کے خدا کے حق میں کوئی نامناسب بات کہیں، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے اور ان کے گھر مزبلہ ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی دوسرا معبود نہیں جو اس طرح رہائی دے سکے۔ پھر بادشاہ نے صدرک اور میثق اور ابد نجو کو صوبہ بابل میں سرفراز کیا۔ دانییل اور اس کا چوتھا باب جو 37 آیات پر مشتمل ہے۔ نبوکت نظر بادشاہ کی طرف سے تمام لوگوں، امتوں اور اہل لغت کے لیے جو تمام روئے زمین پر سکونت کرتے ہیں، تمہاری سلامتی افزوں ہو۔ میں نے مناسب جانا کہ ان نشانوں اور عجائب کو ظاہر کروں جو خدا تعالیٰ نے مجھ پر آشکارا کیے ہیں۔ اس کے نشان کیسے عظیم اور اس کے عجائب کیسے مہیب ہیں۔ اس کی مملکت ابدی مملکت ہے اور اس کی سلطنت پشت در پشت۔ میں نبوکت نظر اپنے گھر میں مطمئن اور اپنے قصر میں کامران تھا۔ میں نے ایک خواب دیکھا جس سے میں ہراساں ہو گیا، اور ان تصورات سے جو میں نے پلنگ پر کیے اور ان خیالوں سے جو میرے دماغ میں آئے مجھے پریشانی ہوئی۔ اس لیے میں نے فرمان جاری کیا کہ بابل کے تمام حکیم میرے حضور حاضر کیے جائیں تاکہ مجھ سے اس خواب کی تعبیر بیان کرے۔ چنانچہ ساحر اور نجومی اور کستی اور فالگیر حاضر ہوئے، اور میں نے ان سے اپنے خواب کا بیان کیا، پر انہوں نے اس کی تعبیر مجھ سے بیان نہ کی۔ آخر کار دانییل میرے سامنے آیا، جس کا نام بیلتشزر ہے، جو میرے معبود کا بھی نام ہے، اس میں مقدس الہوں کی روح ہے۔ بس میں نے اس کے روبرو خواب کا بیان کیا اور کہا، اے بیلتشزر، ساحروں کے سردار، چونکہ میں جانتا ہوں کہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں ہے اور کہ کوئی راز کی بات تیرے لیے مشکل نہیں، اس لیے جو خواب میں نے دیکھا اس کی کیفیت اور تعبیر بیان کر۔ پلنگ پر میرے دماغ کی رویا یہ تھی، میں نے نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ زمین کے وسط میں ایک نہایت اونچا درخت ہے
وہ درخت بڑھا اور مضبوط ہوا اور اس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور وہ زمین کی انتہا تک دکھائی دینے لگا۔ اس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا اور اس میں سب کے لیے خوراک تھی۔ میدان کے چرندے اس کے سائے میں اور ہوا کے پرندے اس کی شاخوں پر بسیرا کرتے تھے اور تمام بشر نے اس سے پرورش پائی۔ میں نے اپنے پلنگ پر اپنی دماغی رویا پر نگاہ کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی، آسمان سے اترا۔ اس نے بلند آواز سے پکار کر یوں کہا کہ درخت کو کاٹو، اس کی شاخیں تراشو اور اس کے پتے جھاڑو اور اس کا پھل بکھیر دو۔ چرندے اس کے نیچے سے چلے جائیں اور پرندے اس کی شاخوں پر سے اڑ جائیں، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو۔ ہاں، لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، اور وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو اور اس کا حصہ زمین کی گھاس میں حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اس کا دل انسان کا دل نہ رہے، بلکہ اس کو حیوان کا دل دیا جائے اور اس پر 7 دور گزر جائیں۔ یہ حکم نگہبانوں کے فیصلے سے ہے اور یہ امر قدسیوں کے کہنے کے مطابق ہے، تاکہ سب ذی حیات پہچان لیں کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے اسے دیتا ہے، بلکہ آدمیوں میں سے ادنا آدمی کو اس پر قائم کرتا ہے۔ میں نبوکت نظر بادشاہ نے یہ خواب دیکھا ہے۔ اے بیلتشزر، تو اس کی تعبیر بیان کر، کیونکہ میری مملکت کے تمام حکیم مجھ سے اس کی تعبیر بیان نہیں کر سکتے، لیکن تو کر سکتا ہے، کیونکہ مقدس الہوں کی روح تجھ میں موجود ہے۔ تب دانییل، جس کا نام بیلتشزر ہے، ایک ساتھ تک سراسیمہ رہا اور اپنے خیالات میں پریشان ہوا۔ بادشاہ نے اس سے کہا، اے بیلتشزر، خواب اور اس کی تعبیر سے تو پریشان نہ ہو۔ بیلتشزر نے جواب دیا، اے میرے خداوند، یہ خواب تجھ سے کینہ رکھنے والوں کے لیے اور اس کی تعبیر تیرے دشمنوں کے لیے ہو۔ وہ درخت جو تو نے دیکھا کہ بڑھا اور مضبوط ہوا، جس کی چوٹی آسمان تک پہنچی اور زمین کی انتہا تک دکھائی دیتا تھا، جس کے پتے خوشنما تھے اور میوہ فراوان تھا، جس میں سب کے لیے خوراک تھی، جس کے سائے میں میدان کے چرندے اور شاخوں پر ہوا کے پرندے بسیرا کرتے تھے۔ اے بادشاہ، وہ تو ہی ہے جو بڑھا اور مضبوط ہوا، کیونکہ تیری بزرگی بڑی اور آسمان تک پہنچی اور تیری سلطنت زمین کی انتہا تک۔ اور جو بادشاہ نے دیکھا کہ ایک نگہبان، ہاں ایک قدسی، آسمان سے اترا اور کہنے لگا کہ درخت کو کاٹ ڈالو اور اسے برباد کرو، لیکن اس کی جڑوں کا کندہ زمین میں باقی رہنے دو، بلکہ اسے لوہے اور تانبے کے بندھن سے بندھا ہوا میدان کی ہری گھاس میں رہنے دو، کہ وہ آسمان کی شبنم سے تر ہو، اور جب تک اس پر 7 دور نہ گزر جائیں اس کا بکھرا زمین کے حیوانوں کے ساتھ ہو۔ اے بادشاہ، اس کی تعبیر اور حق تعالیٰ کا وہ حکم جو بادشاہ میرے خداوند کے حق میں ہوا ہے یہی ہے کہ تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا، اور تو بیل کی طرح گھاس کھائے گا اور آسمان کی شبنم سے تر ہوگا، اور تجھ پر 7 دور گزر جائیں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالیٰ انسان کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اور یہ جو انہوں نے حکم کیا کہ درخت کی جڑوں کے کندہ کو باقی رہنے دو، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تو معلوم کر چکے گا کہ بادشاہی کا اقتدار آسمان کی طرف سے ہے، تو تو اپنی سلطنت پر پھر قائم ہو جائے گا۔ اس لیے اے بادشاہ، تیرے حضور میری صلاح قبول ہو، اور تو اپنی خطاؤں کو صداقت سے اور اپنی بد کرداروں کو مسکینوں پر رحم کرنے سے دور کر۔ ممکن ہے کہ اس سے تیرا اطمینان زیادہ ہو۔ یہ سب کچھ نبوکت نظر بادشاہ پر گزرا۔ 1 سال کے بعد وہ بابل کے شاہی محل میں ٹہل رہا تھا۔ بادشاہ نے فرمایا،
کیا یہ بابل اعظم نہیں جس کو میں نے اپنی توانائی کی قدرت سے تعمیر کیا ہے کہ دارالسلطنت اور میرے جاہ و جلال کا نمونہ ہو؟ بادشاہ یہ بات کہہ ہی رہا تھا کہ آسمان سے آواز آئی کہ اے نبوکت نظر بادشاہ، تیرے حق میں یہ فتویٰ ہے کہ سلطنت تجھ سے جاتی رہی اور تجھے آدمیوں میں سے ہانک کر نکال دیں گے، اور تو میدان کے حیوانوں کے ساتھ رہے گا اور بیل کی طرح گھاس کھائے گا، اور 7 دور تجھ پر گزریں گے۔ تب تجھ کو معلوم ہوگا کہ حق تعالی آدمیوں کی مملکت میں حکمرانی کرتا ہے اور اسے جس کو چاہتا ہے دیتا ہے۔ اسی وقت نبوکت نظر بادشاہ پر یہ بات پوری ہوئی، اور وہ آدمیوں میں سے نکالا گیا اور بیلوں کی طرح گھاس کھاتا رہا، اور اس کا بدن آسمان کی شبنم سے تر ہوا، یہاں تک کہ اس کے بال عقاب کے پرندوں کی مانند اور اس کے ناخن پرندوں کے چنگل کی مانند پڑ گئے۔ اور ان ایام کے گزرنے کے بعد میں نبوکت نظر نے آسمان کی طرف آنکھیں اٹھائیں، اور میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میں نے حق تعالیٰ کا شکر کیا اور اس حی القیوم کی حمد و ثنا کی جس کی سلطنت ابدی اور جس کی مملکت پشت در پشت ہے، اور زمین کے تمام باشندے ناچیز گنے جاتے ہیں، اور وہ آسمانی لشکر اور اہل زمین کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے کرتا ہے، اور کوئی نہیں جو اس کا ہاتھ روک سکے یا اس سے کہے کہ تو کیا کرتا ہے۔ اسی وقت میری عقل مجھ میں پھر آئی، اور میری سلطنت کی شوکت کے لیے میرا روب اور دبدبا پھر مجھ میں بحال ہو گیا، اور میرے مشیروں اور امیروں نے مجھے پھر ڈھونڈا، اور میں اپنی مملکت میں قائم ہوا، اور میری عظمت میں افزونی ہوئی۔ اب میں نبوکت نظر آسمان کے بادشاہ کی ستائش اور تکریم و تعظیم کرتا ہوں، کیونکہ وہ اپنے سب کاموں میں راست اور اپنی سب راہوں میں عادل ہے، اور جو مغروری میں چلتے ہیں ان کو ذلیل کر سکتا ہے۔ آمین۔